بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 28 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے الفعل المضارع المعتل الآخر و احوال اعرابہ، یعنی فعل مضارع جس کے اخیر میں حرف علت ہو، واو ہو یا الف ہو، اس کو ہم فعل مضارع المعتل الآخر کہتے ہیں۔ تو ایسے افعال اعراب کے اعتبار سے اس کے کیا کیا احوال ہو سکتے ہیں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ تو آئیے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں بحث کے ذریعے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفعل المضارع المعتل الآخر واحوال اعرابہ۔ الامثلہ: یتغذى الغلام، اخشى البرد، لماذا تنسى وعدك۔ یتغذى الغلام، بچہ غذا لے رہا ہے۔ اخشى البرد، مجھے ٹھنڈ سے ڈر لگتا ہے یا میں ٹھنڈ سے گھبراتا ہوں۔ لماذا تنسى، آپ کیوں بھول جاتے ہیں وعدك، اپنے وعد کو یا وعدے کو۔ انت تدنو من الکبش، آپ دمبے کے قریب جاتے ہیں۔ یصفو الجو، موسم صاف ستھرا ہو جاتا ہے یا ہو رہا ہے۔ یعدو الحصان، گھوڑا دوڑ رہا ہے۔ اشتہی الطعام، مجھے کھانے کی خواہش ہے یا میں طلب ہو رہی ہے کھانے کی، طعام کی۔ یجری الماء، پانی بہہ رہا ہے۔ یجری الماء، پانی بہہ رہا ہے۔ یعوی الذئب، بھیڑیا آوازیں نکال رہا ہے۔ تو میں اشارتاً یہاں پر تھوڑا سا کہہ دوں، یتغذى فعل مضارع ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ فعل مضارع جب وہ ادوات سے یا عوامل سے خالی ہو، جیسا کہ لن، ان، لن، کئی، اذن، الحروف الناصبہ، یا لا، لم، ٹھیک ہے، یا حروف جازمہ سے خالی ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، اس کے اخیر میں ضمہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ فعل مضارع خالی تو ہے، لیکن یہاں پر ضمہ نظر نہیں آ رہا اور نہ پڑھا جا رہا ہے۔ ہم کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ یتغذى الغلام، یتغذى الغلام، اخشى البرد، اخشى، دیکھو یہاں پر ضمہ ہم نہیں پڑھ رہے، اگرچہ یہاں پر حروف ناصبہ بھی نہیں اور جازمہ بھی نہیں، تو اسی کو ہم سمجھیں گے۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیں، انت تدنو، ٹھیک ہے، دنا یدنو، یہاں پر واو پر بھی ضمہ نہیں ہے، یہاں پر واو پر ضمہ نہیں ہے، یہاں پر بھی ضمہ نہیں ہے، حالانکہ اس کے شروع میں کچھ بھی عوامل کارگر نہیں ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ تو اس کو انشاءاللہ ہم ابھی آگے پڑھ لیتے ہیں۔ اور جو احوال اعراب یعنی اعراب کے اعتبار سے ہم کس طرح اس کی ترکیب کریں گے، کس طرح بیان کریں گے کہ ضمہ کہاں پر ہے، ظاہر ہے، مضمر ہے، اور کیا کیا وجہ وجوہات کیا ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ بحث میں بھی بات کریں گے۔ اسی طرح یجری میں بھی، تو پہلی مثال میں آپ کو الف نظر آ رہا ہے، یہاں پر واو ہے، یہاں پر یا ہے، تو یہ وہ افعال ہیں المعتل الآخر، وہ افعال جن کے اخیر میں حرف علت ہے۔ اچھا، اود ان یتغذى الغلام، اود میں پسند کرتا ہوں کہ یتغذى الغلام، اب یہاں پر ان کا دخول ہے، ان داخل ہوا ہے مضارع پر، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان من الحروف الناصبہ، فعل مضارع پر جب داخل ہوتا ہے تو اس کو نصب یعنی فتحہ دیتا ہے، تو یہاں پر یتغذى الغلام فتحہ تو ہے نہیں، نظر تو نہیں آ رہا، تو کیا وجہ ہے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح یجب ان اخشى، یہاں پر بھی اس طرح نہیں ہے کہ اخشى، بالکل بھی فتحہ نہیں ہے، حالانکہ ان نصب دیتا ہے فعل مضارع۔ اسی طرح لن بھی نصب دیتا ہے۔ ان تدنو، یہاں پر دیکھو فتحہ ظاہر ہے۔ لن اشتہی ان یجری، اس کو انشاءاللہ یہ دو چیزیں مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ جب فعل مضارع کے اخیر میں واو اور یا ہو تو اس پر تو فتحہ نظر آئے گا، لیکن جب فعل مضارع کے اخیر میں الف ہو، جیسا کہ یہاں پر ہے اور اس فعل میں ہے، تو وہاں پر نصب یعنی فتحہ ظاہر نہیں ہوگا۔ یہ بھی بحث میں مصنف رحمہ اللہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور واضح طور پر بتاتے ہیں، تو اس کے لیے قاعدے میں بھی ہم پڑھ لیں گے۔ دیکھو ابھی یہ پہلے جو ہے نا حالت رفعی، حالت نصبی کی مثالیں، 3 مثالیں حالت رفعی کی، اور 3 حالت نصبی کی، اور 3 حالت جزم، کیونکہ فعل مضارع یعنی افعال مجرور تو نہیں ہوتے، مجزوم ہوتے ہیں، اس پر جزم آتا ہے۔ تو اسی طرح لم اور لا اور لم، دیکھو لم یتغذى الغلام،
لم اخش البرد لا تنس وعدک. اب یہاں پر آپ تمام مثالوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ حرف علت جو ہے نا وہ حذف ہوا ہے. تو حرف علت حالت جزم میں گر جاتا ہے، ہم نے پہلے بھی ایک سبق میں یہ پڑھا تھا. تو اسی طرح لم یتغذا کے اخیر میں جو الف تھا وہ لم کی وجہ سے گر گیا. ترکیب کس طرح کریں گے وہ ہم انشاءاللہ بحث میں سمجھ لیں گے. لم اشتہی ہاں رہ گیا، یہاں پر جو الف تھا یا وہ یا حذف ہو گیا لم کے دخول کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو آئیے بحث کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھ لیتے ہیں. البحث انظر دیکھیے الی الافعال المضارعہ التسعہ جو 6 مثالیں دی گئی ہیں فی القسم الاولی پہلی قسم میں، جہاں پر فعل مضارع پر نہ حروف ناصبہ کا دخول ہے اور نہ جازمہ کا. تجدھا آپ اس کو پائیں گے جمیعا معتلۃ الآخر کے افعال سارے کے سارے حرف علت اخیر میں ہے. الثلاثۃ الاولی منہا بالالف، پہلی 3 مثالوں میں الف ہے معتلۃ الآخر بالالف، و دوسری 3 مثالوں میں معتلۃ الآخر بالواو، اور تیسری میں معتلۃ الاخیرۃ بالیا. یہ آپ نے دیکھ لیا واضح طور پر. وتجدھا جمیعا معربہ، اور یہ معرب ہے کیونکہ فعل مضارع معرب ہوتا ہے الا 2 حالتوں میں جو ہم نے بتایا تھا کہ نون النسوہ آ جائے یا نون تاکید الثقیلہ مع الخفیفہ آ جائے. ٹھیک ہے، لخلوہا کیونکہ یہ معرب فعل مضارع معرب اس لیے ہے لخلوہا من نونی التوکید ثقیلہ اور خفیفہ والاناث اے نون الاناث نون النسوہ. ٹھیک ہے، وجمیعها مرفوعہ، اور تمام یہ افعال مرفوعہ ہیں کیونکہ یہ معربہ ہیں اور عوامل سے خالی ہیں لخلوہا، اس لیے جميع مرفوعہ لخلوہا من ادوات النصب والجزم. ولكن ما السبب في عدم ظهور الضمۃ، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہاں پر ضمہ ظاہر نہیں ہے. التي هي علامۃ الرفع، جب آپ مرفوعہ کہتے ہیں تو علامت بھی تو دکھا دو، جب نہیں ہے فی اواخرها کیا وجہ ہے؟ تو کہا السبب ان آخر کل فعل من هذه الافعال، کہ سب کے اخیر میں تمام افعال کا جو آخر ہے حرف علہ، یہاں پہ حرف علت ہے. وحرف العلت ان کان الفا، اور جب حرف علت الف ہوتا ہے تعذر ظہور الضمۃ علیہ، تو الف پر ضمہ یا کوئی بھی حرکت نہیں آ سکتا کیونکہ الف اصل کے اعتبار سے ساکن ہوتا ہے. تو وہاں پر تعذر متعذر ہے، وہاں پر ہم ضمہ نہیں لگا سکتے اور نہ اس کو پڑھ سکتے ہیں الف کے اوپر. تو یہ یہاں پر ضمہ کا آنا متعذر ہے یعنی ہم معذور ہیں. وَإِن كَانَ الْوَاوُ، اگر واو ہوتا یا ہوتا كَانَ ضَمُّهُ مُسْتَثْقَلًا، تو اس حالت میں واو کے اوپر ضمہ اور اسی طرح یا کے اوپر ضمہ یہ ثقیل ہے کیونکہ واو اور یا بذات خود ثقیل ہے اور پھر ضمہ بھی ثقیل ہے، تو 2 ثقیلوں کو ہم جمع نہیں کر سکتے. یہ ہم نے ارشاد الصرف وغیرہ میں بھی اس کو پڑھا ہے. ہاں الف تو خفیف ہے لیکن الف کے اوپر ہم ضمہ نہیں پڑھ سکتے، اس لیے وہاں پر تعذر ہے اور وہاں سبب استثقال ہے. اس کو آپ سمجھ لیں کہ الف کے اوپر ضمہ کا آنا یہ نتعذر یعنی اس پہ ہم معذور ہیں نہیں لگا سکتے، اور جب واو اور یا کی باری آتی ہے تو وہاں پر واو کے اوپر یا کے اوپر ضمہ کا لانا یہ ثقیل ہوتا ہے، زبان اس کو نہیں لے سکتی. وَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ بُدٌّ، تو اس لیے وہاں پر کوئی بھی ہمارے پاس مجال نہیں تھا، کوئی آپشن نہیں تھا من بقاء حرف العلت کہ حرف علت باقی رہتا ساکنن وتقدیر ضمۃ علیہ فی جمیع الاحوال. تو ہمارے پاس یہی تھا کہ ہم اس کو حرف علت الف جو ہے اس کو ساکن ہی رکھتے اور واو کو بھی ساکن رکھتے اور یا کو بھی ساکن رکھتے. تینوں مثالوں میں وہاں پر ہم اس پر ضمہ نہیں ڈال سکتے تھے. تو اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے، اس کو ہم آگے جا کے پڑھ لیں. انظر الى هذه الافعال نفسها مرة ثانیہ، دوسری مرتبہ ان افعال کو دیکھ لیجیے فی القسم الثانی دوسری قسم کی مثالوں میں. تجدھا معربتاً، یہاں پر بھی یہ معرب ہی ہیں، کما کانت فی القسم الاول جس طرح پہلے قسم میں. ولکنها تغیرت من الرفع الى النصب، لیکن یہاں پر رفع کے بعد پہلے مثالوں میں رفع دوسرے مثالوں میں نصب ظاہر آ رہا ہے. ولدخول ادوات النصب علیہا، کیونکہ ان افعال پر ادوات النصب کا دخول ہوا ہے. وَإِذَا بَحَثْنَا فِي أَوَاخِرِهَا، اگر ہم آخر میں دیکھ لیں لم نجد للنصب اثرا ظاہرا، لیکن ظاہر طور پر وہاں پر فتحہ تو نظر نہیں آ رہا. جس طرح ہم نے کہا لن اخشا، اسی طرح الف ساکن ہے خالی ہے فتحہ تو نظر نہیں آ رہا. فی الافعال التي آخر كل منها الف، صرف الف میں الف پر فتحہ نہیں پڑھ سکتے کوئی بھی حرکت کیونکہ الف اصل کے اعتبار سے ساکن ہی ہے. بخلاف الافعال التي آخرها واو او یا، یہاں کیونکہ واو کے اوپر بھی فتحہ آ سکتا ہے کیونکہ فتحہ اخف الحرکات ہے
اگرچہ واو ثقیل ہے لیکن فتحہ خفیف ہے، ہم اس کو اوپر رکھ سکتے ہیں، اسی طرح یا کے اوپر بھی۔ تو کہا واو اور یا کے اوپر تو آ گیا حالت نصبی میں، فإن النصب فيها ظاہر، والسر اور راز کیا ہے، فی هذا الاختلاف، اس اختلاف کے وجہ کیا ہے، ان الالف یتعذر تحریکها، کیونکہ الف پر ہم حرکت نہیں لا سکتے چاہے فتحہ ہو، ضمہ ہو یا کسرہ ہو، ولذلك تقدر علیہ الفتحہ، اسی لیے وہاں ہم کہیں گے کہ فعل مضارع منصوب بفتحة مقدرة على آخره، اس طرح ہم ترکیب میں کہیں گے، فی حالت النصب تقدر علیہ الفتحہ، فتحہ تو ہے لیکن مقدر ہے، اما الواو والیاء فمن السهل النطق بهما مفتوحتین، تو وہاں پر آسانی کے ساتھ ہم تلفظ اور نطق کر سکتے ہیں، اس لیے ہم نے واو اور یا کے اوپر فتحہ کے لانے سے گریز نہیں کیا، بلکہ وہاں پر واو اور یا پر فتحہ موجود ہے، ولذالک، اسی لیے تظہر علیہم الفتحۃ عند النصب، ہم حالت رفعی سے فارغ ہو گئے، حالت نصبی سے بھی، اب حالت جزمی کی طرف آئیے۔ انظر الى هذه الافعال مرة ثالثة، تیسری مرتبہ ان افعال کو دیکھیے، فی القسم الثالث، تیسری قسم کی مثالوں میں، تجدها معربة كما كانت في القسمين السابقين، یہاں پر بھی معرب ہے، ولكنها صارت هنا مجزومة، افعال سارے مجزومہ ہیں، لدخول عوامل الجزم علیہا، کیونکہ عوامل جزم ادوات الجزم داخل ہو چکے ہیں، فما علامت الجزم فیہا، لیکن بتاؤ تو صحیح علامت الجزم کہاں ہے؟ جزم تو ہم جب پڑھتے ہیں لم اضرب، لم انصر، لم آکل، لم اذهب، تو جزم تو سکون کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہاں پر کیا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے فعل مضارع معتل الآخر ہے، حرف علت ہے، تو یہاں پر کہا نتأمل اواخر هذه الافعال، ان افعال کے اخیر پہ ہم غور کریں گے، فنجدها محذوفة، تو یہاں پر ہمیں کوئی حرف محذوف نظر آ رہا ہے، وقد كانت ثابتة في القسمين السابقين، لیکن یہ حرف پہلے دو قسموں میں یعنی حالت رفعی میں اور حالت نصبی میں واو اور یا اور الف موجود تھا، یعنی حرف علت کا سقوط یا محذوف یہ حروف نہیں تھے، لیکن یہاں پر ثابت نہیں۔ وَإِذَا بَحَثْنَا عَنِ السَّبَبِ فِي ذَلِكَ، اگر ہم سبب کو ڈھونڈنے لگیں، لم نجد سببا، ہم نہیں پائیں گے سبب سوا اس کے دخول الادوات الجازمۃ علیہا، کہ یہاں پر سبب یہی ہے کہ جو حروف محذوفہ ہیں اس کی وجہ ادوات الجزم کا دخول ہے، فَهِيَ الَّتِي حَذَفَتْ هَذِهِ الْأَوَاخِرِ، ادوات الجزم نے ہی اس کے اخیر کو حذف کر دیا، وبذلك يكون هذا الحذف علامة الجزم، تو ہم اس کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه الحرف المحذوف، یا وعلامة جزمه الحرف الآخر المحذوف، ٹھیک ہے، کہ آخری حرف اس کا محذوف ہے، یہ علامت جزم ہے، جس طرح ہم قاعدے میں اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ القاعدہ الفعل المضارع المعتل الآخر، وہ فعل مضارع جس کا آخر میں حرف علت ہو، یرفع بضمۃ مقدرۃ، حالت رفعی میں ہوگا بضمہ مقدر علی الالف والواو والیاء، ٹھیک ہے، یعنی بلے فعل مضارع حرف علت الف ہو، واو ہو، یا ہو، تمام صورتوں میں ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بضمۃ مقدرۃ علی الآخر، ٹھیک ہے، وینصب، اور یہ افعال ینصب بفتحۃ مقدرۃ علی الالف فقط، وظاہرۃ علی الواو والیاء، فتحہ مقدر علی الالف ہوگا حالت نصبی میں، لیکن حالت واو اور یا پر مقدر نہیں ہوگا بلکہ ظاہر ہوگا، جس طرح ہم نے پڑھا لن اخشیا، لن اشتہیا، لن امضیا، ٹھیک ہے، وارید ان امضیا، ارید ان امشیا، ٹھیک ہے، ارید ان اسمو، ارید ان اعلو، تو یہاں پر واو اور یا پر فتحہ آئے گا، وَيُجْزَمُ بِحَذْفِ الْآخِرِ، اور چاہے واوی ہو، یائی ہو یا الفی، یعنی جو بھی فعل ہو، جب حالت جزم ہوگا تو وہاں پر بحذف حرف العلت، وحالت جزمہ بحذف حرف العلہ، اس طرح ہم کہیں گے۔ تو آئیے تمرین دیکھ لیتے ہیں اور تمرین فی الاعراب دیکھ لیتے ہیں اور درس کو سمجھ لیتے ہیں۔ التمرین الاول، پہلی مشق، بیان کریں الافعال المضارعہ، فعل مضارع المعتل الآخر جس کا آخر میں حرف علت ہے، فی العبارات الآتیہ، وعین علامت الاعراب فی کل فعل، اور علامت الاعراب بھی بیان کیجیے۔ مثلا مثال اول کو ہم سمجھ لیں، العاقل یہتدی بنصح المجربین، العاقل عقل مند شخص، یہتدی ہدایت پکڑتا ہے یا ہدایت یافتہ بنتا ہے یا نصیحت لیتا ہے، بنصح المجربین، جب تجربہ کار لوگ اس کو نصیحت کریں، وَيَبْغِي رِضَا اللَّهِ وَالنَّاسِ،
اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور لوگ بھی راضی ہو جائیں۔ تو یہاں پر دیکھیں العاقل یہتدی، یہتدی فعل مضارع مرفوع لیکن ضمہ تو نہیں ہے، تو جواب کیا ہے؟ منع من ظہورها الثقل، منع من ظہورها الثقل کہیں گے، تعذر نہیں کہیں گے، تعذر تو صرف الف میں ہے۔ بنصف علم تو ہو گیا ویبغی فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعه الضمة المقدرة على الآخر منع من ظہورها الثقل، منع من ظہورها اس کے ظاہر ہونے میں جو مانع ہے وہ کیا ہے؟ ثقل ہے، اس لیے ہم یبغیو نہیں پڑھ سکتے۔ آگے چلتے ہیں، یہوا الشجاع میادین القتال، شجاع آدمی میادین القتال یعنی جنگ کے میدان ڈھونڈتا ہے، ولا یخشا اور نہیں گھبراتا، ان یلقى المعاطب فیہا کہ مشکلات کا سامنا کرے، اسے نہیں ڈرتا۔ اب یہ مثال یہوا، یہ فعل مضارع مرفوع لیکن علامت رفع این، وعلامت رفعه الضمة المقدرة على الالف، منع من ظہورها التعذر، یہاں تعذر کہیں گے کیونکہ یہاں الف ہے، یا نہیں ہے، واو نہیں ہے، یا اور واو میں تو ہم کہیں گے منع من ظہورها الثقل، ضمہ نہیں آ سکتا واو اور یا پہ، ٹھیک ہے، ہم نہیں لکھتے، لیکن الف پر بھی ہم نے ضمہ نہیں لکھا، لیکن اس کی وجہ ثقل نہیں، اس کی وجہ تعذر ہے کہ متعذر ہے، الف کو آپ متحرک نہیں کر سکتے۔ ولا یخشا اس کو بھی اسی طرح سمجھ لیں، ان یلقا یہاں سمجھ لیں کیونکہ ان من ادوات النصب، نصب دیتا ہے، لیکن ہم کہیں گے فعل مضارع منصوب بأن، فعل مضارع منصوب بأن ولكن منع من ظہورها التعذر، یہاں پر بھی متعذر ہے کہ ہم بلکہ نہیں، یہاں ہم پڑھیں گے بلکہ یہاں ہم کہیں گے منع من ظہورها التعذر کہ الف کو بھی آپ متحرک نہیں کر سکتے، تو اسی لیے ہم نے کہا کہ فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الالف منع من ظہورها التعذر۔ آئیے نموذج پڑھ لیتے ہیں فی الاعراب۔ یختفی الخفاش بالنہار، یختفی فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اتفاق ہے کہ جب حالت رفعی میں ہوگا، حالت رفعی میں جب فعل مضارع معرب ہو اور حالت رفعی میں ہو تو اس میں تو تمام کا اتفاق ہے کہ بضمہ مقدر علی الیاء علی الواو علی الالف، ٹھیک ہے۔ الخفاش فاعل مرفوع بالضمہ، بالنہار با حرف جر مبنی علی الکسر، با حرف جر مبنی کیونکہ حروف تمام مبنی ہے، ایک حالت پر رہتے ہیں، والنہار مجرور بالباء وعلامۃ جرہ الکسرہ۔ ایک اور مثال ہے لم ينمو الزرع، اصل میں نما ینمو مثل دعا یدعو، یہاں پر واو لیکن واو تو نہیں ہے، تو کیا کہیں گے؟ لم حرف نفی و جزم، حرف نفی فی المعنی و جزم فی الظاہر، معنی کی نفی کرتا ہے اور جزم ظاہر میں مجزوم بناتا ہے، مبنی علی السکون، حرف نفی و جزم مبنی علی السکون، ہمیشہ لم ساکن ہوتا ہے۔ ینمو میں کیا ہے؟ فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامت جزمہ تو ساکن ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں ساکن نہیں ہے، وجہ حذف الواو، کیونکہ ایک واو پورا حرف حذف ہو گیا تو وہی اس کی علامت بن جاتی ہے۔ والزرع فاعل مرفوع بالضمہ۔ امید ہے کہ آج کا سبق اب احباب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔